السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مدرسین مدرسوں میں خدمت انجام دیتے ہیں، بڑی محنت سے مطالعہ کرتے ہیں، بڑی ہی محنت اور شفقت کے ساتھ طلباء کو پڑھاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور اب وقت پر اپنی ڈیوٹی اچھی طریقے سے انجام دیتے ہیں، ان پر آخر ظلم کیوں؟ ان کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھائی جاتی؟ اسی طریقے سے مسجدوں میں جو امام مؤذن ہے، جو وقت پر اذان دیتے ہیں، جو وقت پر نماز پڑھاتے ہیں، وقت کی پوری پابندی کرتے ہیں، ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو اچھے سے انجام دیتے ہیں، آخر ان پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام متولی حضرات اور تمام کے تمام محتمم حضرات مدرسین پر، امام اور مؤذن پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بعض مدرسوں میں مدرس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ تنخواہ بڑھانے کے لیے محتمم حضرات سے کہتے ہیں تو بعض محتمم حضرات ان کو یا تو مدرسے سے نکال دیتے ہیں یا ان کے ہاتھ میں رسید دے دیتے ہیں کہ تم چندہ کر کے اپنی تنخواہ نکال لو۔ اور اسی طریقے سے مسجد کے امام اور مؤذن اگر وقت سے چوک جاتے ہیں یا تنخواہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں یا حق بات بول دیتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر کے، تو پھر ان کو بھی مسجد سے نکال لیا جاتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور ان باتوں پر عوام الناس کو توجہ دلائی جائے کہ امام مؤذن کا مرتبہ کیا ہے اور مدرسے میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں اس کی قدر ہو۔ جی ہاں سامعین کرام، اسی طریقے کا ایک مضمون میں آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے، بڑا عمدہ اچھا مضمون ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ وہ حضرات لکھتے ہیں کہ بھائیوں، امام بھائیوں اور دینی خدمات انجام دینے والے افراد تک پہنچائیں گے تاکہ ہم سب خود احتساب کے ساتھ غور کریں۔ سوال: تنخواہ کم کیوں ہے؟ وہ لکھتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے کہ مساجد میں امام صاحب کی تنخواہ 8 یا 10 ہزار سے زیادہ کیوں نہیں ہے، تو ہم انگلی عوام کی طرف اٹھاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس کا بڑا حصہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ تو نہیں؟ سچ یہ ہے جب ہمیں کسی مسجد میں خالی جگہ کا پتہ چلتا ہے تو ہم فوراً دوڑ پڑتے ہیں۔ کوئی 10 ہزار مانگ رہا ہو تو ہم 8 ہزار میں جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، نہ ذمہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ کتنی ذمہ داریاں ہوں گی، نہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، بلکہ خود اپنی قیمت گرا دیتے ہیں۔ ایسا کر کے ہم عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، آپ جیسے چاہیں ہمیں استعمال کر سکتے ہیں، غلامی کی فضا ہم نے خود بنائی۔ اسی طریقے سے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب مسجد کی صفائی خود کرتے ہیں، ٹوائلٹ خود صاف کرتے ہیں، ہر بات میں جی کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ عوامی دباؤ میں آ کر قرآن و حدیث کی بات چھپاتے ہیں، نماز، تعلیم، دعوت کے ساتھ ساتھ غیر ضروری کاموں کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو کیا عوام ہمیں امام سمجھے گی یا نوکر؟ پھر جب دل بھر جاتا ہے تو وہی عوام ہمیں دھکے مار کر نکال دیتی ہے اور ہم پھر کسی اور جگہ جا کر 8 یا 10 ہزار پر قناعت کر لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے عزت ختم، خودداری ختم، معاشی تنگی، اولاد کو دینی تعلیم دینے کا جذبہ بھی ختم۔ آج 75% علماء اپنے بچوں کو اسکول کی طرف بھیجتے ہیں کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ جو حال میرا ہوا وہ میرے بچے کے ساتھ نہ ہو۔ کب تک؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم رک کر سوچیں؟ کیا ہم واقعی انبیاء کے وارث ہیں؟ کیا امام اتنا سستا ہو گیا ہے کہ عوام اسے اپنے حساب سے ناپے اور تولے؟ کیا ہم واقعی اپنی عزت خود برباد نہیں کر رہے ہیں؟ حل کیا ہے؟ آخر اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ چند علمی تجاویز پیش خدمت ہے، آپ حضرات اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ اپنی قیمت خود متعین کریں، جو تنخواہ آپ کے لیے ناکافی ہے اس میں نہ جائیے۔ بے شک چند ماہ بے روزگاری برداشت کریں مگر خود کو سستا نہ بنائیں۔ تنخواہ سے پہلے ذمہ داریاں معلوم کریں۔ نمبر 2، کیا صرف امامت کرنی ہے یا صفائی بھی؟ کیا آپ کو ٹوائلٹ بھی دھونا ہے؟ کیا بچوں کو بھی پڑھانا ہے؟ یہ سب طے کر کے ہی جواب دیں۔ گروپ ایڈمن حضرات کا کردار:
نمبر 3، جب کوئی مسجد تنخواہ 6 یا 8,000 بتائے تو واضح طور پر کہہ دیں ہمارے گروپ سے 10,000 سے کم پر کوئی نہیں جائے گا۔ یہ ایک نیا بیانیہ بنانا ہوگا، ورنہ ہمیشہ کی طرح ہم سستے ہی سمجھے جائیں گے۔ خودداری سیکھیں۔ نمبر 4، ہر کام دل سے کریں مگر غلامی کے جذبے سے نہیں۔ عزت مانگی نہیں جاتی، اپنے روپے سے کمائی جاتی ہے۔ اتحاد بنائے۔ نمبر 5، ایک امام 10,000 مانگ رہا ہو تو دوسرا 8,000 میں مت جائے، یہی رویہ تنخواہیں کبھی بڑھانے نہیں دے گا۔ اختتامی گزارش، اس کو بھی آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ علماء کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنخواہیں بہتر ہوں، عوام عزت دے، مسجد کے ذمہ دار آپ کو اپنی ٹیم کا سربراہ سمجھیں، تو سب سے پہلے آپ کو خود اپنی عزت کرنی ہوگی۔ نوکری کرنے نہیں، قیادت کرنے مسجد میں جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ امام عزت ہے، قیمت نہیں۔ پیسے کی بات شرم نہیں، حق ہے۔ ایک ہو جاؤ تو قیمت بڑھے گی، ورنہ لوگ بولیں گے یہی ملتا ہے، یہی رکھ لو۔ یہ تھا ایک مضمون جو میں نے آپ حضرات کو سنایا ہے۔ آپ اس کو شیئر بھی کر دیں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔